اللہ 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 یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل نہیں فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام آپ یہ منت نہ مانیں، حلال چیز کیوں آپ چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن جب نبی علیہ السلام نے شہد کے بارے میں قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، استعمال نہیں کروں گا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے فوراً حکم نازل فرمایا کہ نبی علیہ السلام جو چیز ہم نے حلال کی ہے آپ کے لیے حرام نہیں کی، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے؟ وہاں روکا گیا، یہاں نہیں روکا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ تھی کہ جو اپنے نفس کے مطابق چلنے والی تھی، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں وہ تھے، اگر نبی علیہ السلام شہد کا استعمال نہ فرماتے ایک صحابی شہد کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، اور یہ پوری امت قیامت تک کے لیے اس نعمت سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں فوراً آیت نازل ہوئی کہ حضرت آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا۔ تو دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو اختیار کیا، یا اللہ نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو زمین پہ اللہ کا بنا ہے، سب سے پہلا گھر زمین پہ بنا ہے وہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ۔ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، کہ اوپر بیت المعمور تھا، میں دیکھتا تھا فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، اب زمین پہ اس منظر کو دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کے سیدھ میں یہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ جب علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آ کے نقشہ بنایا، فرمایا کہ یہ جگہ ہے، اللہ نے ایک بادل بھیجا تو حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام نے اس جگہ پہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین جب بنائی گئی تھی سب سے پہلے یہاں ایک ابھار پیدا ہوا تھا، یہ پانی کے اوپر ایک ابھار پیدا ہوا، ابھار کے ساتھ جھاگ بنائی گئی، جھاگ کو پھیلا دیا گیا، اس کے بعد اللہ نے اس میں پختگی پیدا فرما دی، پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ تو وہ مقام جہاں سب سے پہلے ابھار ہوا بلبلے کی شکل کا، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ اس کے 40 سال کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد، حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ کیونکہ یہ بیت المقدس اس وقت آبادی نہیں تھی تو بیت اللہ سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اقصیٰ کے معنی دور کی جگہ، تو اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، دونوں تعمیریں آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، فرشتے بھی طواف کرنے کے لیے آتے تھے، آدم علیہ السلام نے طواف فرمایا، ان کی اولاد بھی طواف کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو بیت المقدس بھی مٹ گیا، بیت اللہ بھی مٹ گیا، لیکن جہاں بیت اللہ تھا وہاں ایک ٹیلا رہا سرخ رنگ کا، اور اس کا تقدس برقرار رہا۔ تو جو امتیں تھیں حضرت ہود علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، وہ یہاں آ کے عبادت کرتی تھیں، دعا کرتی تھیں۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پہ چھوڑ دیں، یہاں پانی نہیں تھا۔ اس جگہ کو مکہ کہتے تھے، مکہ وہ جگہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں ہمارا گھر دوبارہ تعمیر کریں، تو بیت اللہ کی تعمیر نو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اور ان کے معاون حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. یہ بات پہلے پارے میں آ چکی. بیت المقدس کی تعمیر نہ ہوئی، وہ اسی حالت میں رہا. اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ نبیین علیہ السلام کا دور آیا تو بیت المقدس کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد کی بات ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلا گھر زمین پہ بنا اللہ کا وہ یہ بیت اللہ ہے. فرمایا کہ اس کے اندر اس کی نشانیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ مقام ابراہیم بھی اس کے اندر موجود ہے. مقام ابراہیم سے دو اشارے ہیں. مقام ابراہیم سے ایک اشارہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رہنے کی جگہ بنایا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو یہاں رکھا. اور مقام ابراہیم میں دوسرے اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص پتھر تھا جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی. تو یہ خود کار نظام کے تحت یہ سیڑھی بنا ہے پتھر کے. حضرت اوپر تعمیر فرمانا چاہتے تھے، یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا سیڑھی کی طرح سے، اور حضرت جب نیچے پتھر لگانا چاہتے تھے تو یہ پتھر جو ہے وہ نیچے ہو جاتا تھا. یہ خود کار نظام کے تحت یہاں یہ پتھر کام کرتا رہا. یہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور مطاف کے اندر پڑا ہوا ہے. تو فرمایا یہ نشانی موجود ہے. تو اسی سے اندازہ کر لو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بیت اللہ سے تھا، بیت المقدس سے نہیں تھا. اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہم نے حج فرض کیا ہے لوگوں پر، اور جو حج نہیں کرے گا تو فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. صفحہ 86 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا کہ دیکھو کہ لوگوں کو کفر کی طرف متوجہ مت کرو. اور پھر ایمان والوں سے بھی خطاب فرمایا کہ ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کہ ان کی بات میں مت آنا، وگرنہ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ تمہیں دین اسلام سے غافل کر دیں، محروم کر دیں. پھر اللہ نے تعریف فرمائی ہے ایمان والوں کی. فرمایا کہ تم کیسے کفر کرو گے کہ دو تمہارے پاس مضبوط بنیادیں ہیں. ایک مضبوط بنیاد تمہارے پاس آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں جو تمہارے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اس سے ایک بڑی غلط فہمی آج کے دور کے اندر کہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی آیتیں تمہارے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ تو پڑھی جا رہی. اور اللہ نے دوسری بات بیان فرمائی کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر، یا خود قرآن کہہ رہا ہے. بس ایک بات اگر ذہن میں آ گئی تو یہ مسئلہ حل ہوگا کہ یہاں اللہ نے وفیکم رسولو فرمایا کہ یا نبی السلام کا نام بھی لیا، نبی السلام کا نام نہیں لیا. فرمایا کہ اس کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں. کہ رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی، اس کے شروع میں لکھا کہ جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو وہ سمجھ لے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر موجود ہے. تو یہاں اشارہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تمہارے اندر موجود ہیں. ان آیات کی تفسیر نبی علیہ السلام کی وضاحت کی شکل میں اس امت کے اندر موجود ہے. اگر امت کے اندر مثلا کی تعلیمات موجود ہیں تو کون موجود ہوا؟ نبی علیہ السلام موجود ہوئے. اب بعض حضرات کو اس پہ تعجب ہوگا، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اسی آیت سے حل ہو جاتا ہے. اس میں دیکھیں وفیکم رسول، اور تم میں اس کے رسول موجود ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی. صراط مستقیم کی ہدایت اس کو نصیب ہوگی جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے. تو آپ اللہ کو ہاتھ سے پکڑیں گے، اللہ کے پاؤں پڑیں گے، کیسے پکڑیں گے؟
تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو پکڑنا ہے۔ اگر یہاں مراد اللہ کے دین کو پکڑنا ہے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے سے مراد حضرت کی تعلیمات کے موجود ہونے کا کیوں نہ مفہوم لیا جائے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کو مضبوطی سے پکڑو گے تو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کہ اللہ کو ہاتھ سے پکڑنا ہے، اللہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو اللہ کو تو نہیں پکڑا جا سکتا، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو جہاں اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو پکڑنا ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی موجودگی سے مراد نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا موجود ہونا ہے۔ اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک مزید حاضر ناظر کی بات ہے انشاءاللہ سورۃ حجرات میں آئی تھی، صفحہ نمبر 86 پہ رکوع نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور دو حکم دیے۔ ایک حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کسی قوت کا خوف اللہ کے خوف کے مقابلے میں نہ ہو۔ 38 قوتوں کا اتحاد۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 600 آئل ٹینکروں کی رات جلنے کی خبر تھی، اور سب سے پہلے جرمن میڈیا نے اس کو قبول کیا اور نشر کیا تو انہوں نے 400 ٹینکر مانے، جبکہ 600 کی تعداد کا اظہار کیا گیا۔ اور آج کی جو تصدیق ہے انشاءاللہ شاید کل میڈیا میں آ جائے، لیکن بہرحال اللہ نے جس ذریعے سے تصدیق فرما دی، اس وقت تک جو ٹوٹل ہے وہ 800 سے تجاوز کر چکا ہے۔ جی تو اللہ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے، اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے مقابلے میں کسی کا خوف نہیں، کہ میں بہادر ماں کا بیٹا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک ٹیلی فون آیا رات کے وقت امریکہ سے، سارے اڈے امریکہ کے حوالے کر دیے۔ یہ نہ ڈرنے والے جن کی پوری زندگی فوج میں گزر گئی، یہ ان کی حالت ہے۔ وہ لوگ نوجوان طالب علم آزمائش کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ امیر المومنین خود کہاں، بیوی کہاں، بچے کہاں، کھانے پینے کی اشیاء کبھی میسر ہیں کبھی میسر نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کا خوف کوئی خوف نہیں۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ بات بارہا میں نے عرض کی ہے کہ جس وقت پاکستانی حکومت کی طرف سے امریکی حملے سے پہلے 2001 میں یہاں سے جرنیل بھی گئے، علماء بھی گئے، تو جب انہوں نے امیر المومنین سے گفتگو کی تو اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تو جنرل محمود اسی گفتگو میں متاثر ہوئے، ایک جملے سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تو ان کا تاثر یہ تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جانشین ہیں، اور دور حاضر کے اعتبار سے دیکھیں تو ان جیسا بیوقوف کوئی نہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے انداز سے دیکھیں تو ان جیسا ایمان والا کوئی نہیں۔ تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی خوف ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، جس کو خوف کہتے ہیں قریب سے بھی نہیں گزرا۔ وہی بات جو آگے اسی صورت کے اندر آ رہی ہے، اور وہ نقشہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مکہ مکرمہ کے امیر تھے، غزوہ احد کے بعد اگلے سال مقابلے کا چیلنج تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جرأت نہیں ہوئی، انہوں نے ایک وفد بھیجا، تجارتی وفد تھا، اس کو کچھ معاوضہ ادا کیا کہ مدینہ منورہ سے گزرتے ہوئے وہاں پروپیگنڈا کرنا کہ مکے والوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، اتنا اسلحہ جمع کر رکھا ہے اور مقابلہ ہوگا اور وہ تمہارا کچھ نہیں چھوڑیں گے۔
اب جب یہ خبر وہاں آئی تو صحابہ کرام مرعوب ہوتے نہیں، انہوں نے کہا کہ یہی تو موقع ہے کہ اسی موقع میں تو شہادت نصیب ہوگی، اور اسی مقابلے میں تو مزہ آئے گا کہ جب ان کے پاس تیاری ہے تو مقابلے میں مزہ آئے گا، حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھتے ہوئے میدان میں نکل آئے۔ وہی کیفیت ان طالبان کی ہے کہ جب یہ خبر ہوتی ہے کہ مضبوط مقابلہ ہے اور سامنے جو ہے مستحکم دشمن ہے اور اتنی تیاری ہے، وہ کہتے ہیں اب تو مزہ آئے گا لڑنے کا، اور نہتوں سے لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ بالکل وہی نقشہ ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اس وقت تک نہ مرنا جب تک مکمل فرما بردار نہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے حضرت، نہ فرما بردار پورے ہوں گے نہ موت آئے۔ ایک بڑا نسخہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا۔ کیا موت کو ٹالنا کسی کے بس کی بات ہے؟ نہیں۔ تو یہاں اللہ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ ہر لمحہ فرما برداری کا ہو، کہ تاکہ جب بھی موت آئے فرما برداری کی حالت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور گروہ میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام کا ذکر فرمایا صفحہ 86 کے آخر صفحہ 87 پہ، فرمایا کہ ان کے درمیان آپس میں دشمنیاں تھیں، اور آگے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اسی قرآن مجید کے اندر کہ آپ کثیر رقم بھی خرچ کر دیتے تو آپ یہ دشمنی ختم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کی نفرتیں دوستیوں میں بدل گئیں۔ فرمایا ایک احسان اللہ نے یہ کیا ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور دوسرا احسان اللہ نے ان پر یہ کیا کہ گمراہی اور کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے ان کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ صفحہ نمبر 87 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتی رہے، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپس میں اختلاف مت کرو۔ قیامت کے دن انسان دو قسم کے ہوں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ وہ ہیں جو کفر کو اختیار کرنے والے ہیں، دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کے چہروں پہ ایمان کی چمک ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ صفحہ نمبر 88 پہ یہ رکوع نمبر 12 کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم وہ ہو کہ جو اپنی فکر بھی کرتے ہو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اور انسانیت کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ جتنا کچھ کرتے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو کیونکہ تمہارا اللہ پر کامل ایمان ہے۔ پھر اللہ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ یہودیوں پہ اللہ نے ذلت مسلط کر دی، اور یہ ذلت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت یہودیوں کی ذلت کیا ہے؟ ان کا ملک اسرائیل مستحکم ملک ہے۔ اللہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودی اس صورت میں مستحکم ہوں گے جب دو صورتوں میں کوئی صورت اختیار کریں گے، یا تو اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یا وہ انسانوں کی سرپرستی اختیار کر لیں۔ تو اس وقت اسرائیل برطانیہ اور امریکہ کی سرپرستی کی وجہ سے اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ افغانستان میں جو امریکہ نے حصہ لیا ہے، تو ہمارے ملک کے اندر جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ سرکاری ہیں، وہاں پہ پرائیویٹ ہیں اور یہودیوں کی ہیں۔ تو اسلحہ انہوں نے ادھار لیا ہوا ہے، ابھی بل ادا کرنے ہیں، کئی کھرب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، ابھی بلوں کی رقم باقی ہے، اسلحے کی رقم ادا کرنی۔ یہودیوں نے دباؤ ڈالا ہے کہ امریکی فوج عراق کے اندر موجود رہے، اگر مشرق وسطیٰ سے نکلے گی تو اسرائیل جو ہے وہ تنہا ہوگا اور مجاہدین کے نرغے میں ہوگا، تو جیسے ہی امریکی فوج نکلے گی امریکہ کو ہمارا بل ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ پریشر انہوں نے ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اتنی ذلت کے باوجود بھی مشرق وسطیٰ سے اپنی فوج نہیں نکال پا رہا، وہاں اس کی مجبوری ہے۔ اور افغانستان کے اندر سے فوج نکالنا، یہاں بات وہی ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔
امیر المومنین کا فرمانا یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے نکلنے دیا جائے کہ کچھ باقی نہ رہے، اور اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو کون امریکہ جا کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اس وقت یہ زد میں ہے، تو اس لیے اس کو نکلنے نہ دیا جائے۔ تو یہاں کمبل نہیں چھوڑ رہا، یہ تو اس سے پہلے چھوڑ کر بھاگنے کو تیار تھے، اور کتنے ممالک جو ہیں وہ معاہدہ کر کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں پھر یہ بات فرمائی کہ بعض اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صفحہ 89 پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ اہل کتاب وہ ہیں جن کو اللہ نے ان کی دیانت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحے پہ، اسی رکوع کے اندر صفحہ 89 پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اولاد اور مال یہ آخرت میں کافروں کے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، اہل کتاب ہیں یا دوسرے کافر ہیں، جو رفاہی کام کر رہے ہیں، ان کاموں کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی محنت کرے، فصل تیار ہو جائے اور فصل پہ آفت آ جائے کہ سردی ایسی آ جائے پوری فصل کو تباہ کر دے، تو لہٰذا کیونکہ ان کا ایمان نہیں، تو اس لیے ان کی ساری محنت بیکار ہے اور ان کے کسی عمل کا کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا۔ صفحہ نمبر 89 کے آخر اور صفحہ 90 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ رازدار بنانا یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر، اپنی حکومت کے اندر ان کو بنیادی عہدے مت دو، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس اصول کو اختیار نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو تباہی و بربادی ہوئی اور ملک کے راز باہر نکلتے رہے۔ فرمایا یہ اہل کتاب قابل اعتماد نہیں، یہ اہل کتاب قابل اعتماد نہیں، ان کے دل میں کتنا بغض ہے تمہارے خلاف تم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ہم ان کی زبان سے اظہار کرا دیتے ہیں، اور حقیقی بغض کتنا ہے یہ تمہیں اندازہ نہیں۔ فرمایا کہ معاملہ الٹ ہے، اہل کتاب کو چاہیے تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے اور تم ان سے محبت نہ کرتے، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور تم سے محبت نہیں کرتے۔ وہ ہم سے محبت کیوں کرتے؟ اس لیے کہ یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کی ان کی طرف توجہ محبت کی نہیں ہونی چاہیے، ان کے دل میں معمولی محبت بھی نہ ہو کہ جو ہمارے نبی کو، ہماری کتاب کو نہیں مانتا، ہم اس سے کیوں محبت کریں۔ اور ان کو چاہیے تھا کہ کیونکہ تم ان کی کتاب کو مانتے ہو اور ان کے نبی علیہ السلام کو مانتے ہو، تو انہیں چاہیے تھا کہ محبت کرتے، لیکن ہمارا معاملہ اتنا الٹ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور تمہیں کوئی راحت ہو تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں آخر میں، رکوع کے آخر میں ایک اصول بیان فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم اپنے دین پر پختہ رہے اور ان کی صحبت سے، ان کی دوستی سے بچے رہے، تو پھر کوئی چیز ان کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن جب تم ان کے قریب جاؤ گے اور اپنے دین میں کمزوری کا اظہار کرو گے، فرمایا کہ پھر تم نقصان کے اندر پڑ جاؤ گے۔ صفحہ نمبر 90، یہ رکوع نمبر 13۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ نے اس میں غزوہ احد کا ذکر فرمایا اور غزوہ بدر کا حوالہ بھی دیا۔ یہاں دو بنیادی باتیں قابل غور ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صبح کے وقت غزوہ احد کے دن آپ اپنے اہل سے باہر تشریف لائے، اور اس پہ مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنے کافر مورخین ہیں، یہاں تک کہ شیعہ بھی متفق ہیں اس بات پر کہ نبی علیہ السلام اس دن صبح کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے باہر تشریف لائے تھے۔ تو یہاں اللہ نے اہل بیت کس کو کہا؟
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اہل بیت کہا، تو یہاں اہل اللہ تعالی نے ان کو فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ جس پر نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ وسائل کم ہیں، تعداد تھوڑی ہے، مقابلے میں دشمن 3000 ہے، ہماری تعداد جو ہے وہ 1000 ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی مجلس میں موجود تھا، اس نے کہا کہ حضرت باہر نکل کے مقابلہ نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اصرار تھا کہ وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، شہادت کی آرزو تھی، کہا کہ حضرت باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں، اگر شہید ہو جائیں گے تو بھی ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہو گئے تو بھی کامیاب ہیں۔ نبی السلام نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو حضرت تیاری کے لیے گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، فرمایا کہ چلو۔ اس اثنا میں اکابر نے، صحابہ کرام ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے ان نوجوانوں کو سمجھایا کہ نبی علیہ السلام کا رجحان تو دیکھو، آپ اپنی بات تو بیان کر رہے ہو، جذبہ تو بیان کر رہے ہو، حضرت کا رجحان تو دیکھو۔ ان کو غلطی کا احساس ہوا جو حضرت باہر تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، جیسے آپ حکم دیں ہم اسی طرح تیار ہیں، بے شک آپ اندر فرمائیں ہم اندر رہتے ہیں، باہر نکلنا چاہیں ہم باہر نکلتے ہیں۔ نبی السلام نے فرمایا جب اللہ کا نبی جہاد کے لیے تیار ہو کر آ جائے پھر اس پروگرام میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، اب باہر ہی نکلنا پڑے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس اثنا میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا کہ میں خودکشی کے لیے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ تو 1000 میں سے 300 نکل گئے۔ جب نکلے تو بنو سلمہ بنو حارثہ، یہ 2 قبیلے ہیں مسلمانوں کے، یہ تھوڑے سے تذبذب کی کیفیت میں مبتلا ہوئے کہ تعداد مزید کم ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں پیچھے کو ہٹ جاتے، لیکن واللہ ولیہما، کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کو کہاں ہٹنے دیتا تھا۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور یہ کمزوری ان میں پیدا نہیں ہونے دی۔ اور پھر صفحہ 90 کے آخر و 91 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدد تو اصل میں اللہ کی ہے، کہ اللہ نے بدر کے موقع پہ تمہاری مدد فرمائی، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 3000 فرشتے نازل ہوں گے اور پھر مزید 2000 فرشتے، مزید 5000 فرشتے تمہاری مدد کو نازل ہوں گے۔ پھر آگے یہ فرما دی کہ یہ فرشتے لڑنے کے لیے آتے نہیں، فرمایا یہ ایمان والوں کی دل کی پختگی کے لیے آتے، وگرنہ فتح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دینی ہے۔ پھر فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ صفحہ 91 کے آخر صفحہ 92 پر یہ رکوع نمبر 14 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہاں اللہ نے پہلے تو سود کی مذمت بیان فرمائی کہ ایمان والوں سود سے اپنے آپ کو بچا۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ متقی 2 درجے کے ہیں۔ پہلا طبقہ متقیوں کا وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتے، فرمایا کہ ان کا تو کیا پوچھنا، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن گناہ پہ وہ قائم نہیں رہتے، فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ صفحہ نمبر 93 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو نہ سست بنو، نہ بزدل بنو، نہ غمگین ہو، کہ غزوہ احد میں جو نقصان ہوا 70 حضرات شہید ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس واقعے کی وجہ سے غم زدہ مت بنو۔ ہاں تمہیں غلبہ حاصل ہوگا اگر تم ایمان میں پختہ ہوگے، تم پریشان کیوں ہو؟ غزوہ بدر میں تم نے ان کو نقصان پہنچایا، غزوہ احد میں تم شہید ہو گئے، تو یہاں اللہ نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ اور یہاں واقعہ کیا ہوا یہ مختصر عرض کر کے اس بات کو مکمل کر کے باقی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ کہ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مورچہ بندی فرمائی تو ایک درہ تھا جہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے کی طرف سے آ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں 50 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑا کیا اور ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر جیم کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے
جنگ کا نتیجہ کچھ ہو جائے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذمے یہ کام لگا کے لڑائی کا آغاز فرما چکے تھے۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ کفار مکہ کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے تعاقب کیا، یہ جب بھاگ گئے تو مال غنیمت جو میدان کے اندر تھا یہ سمیٹ رہے تھے، تو یہ 50 افراد جو اوپر کھڑے تھے، ان میں سے بعض حضرات نے کہا کہ اب دشمن تو بھاگ گیا ہے، اب یہ درے پہ کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں، تو ہمارے بھائی جو یہ سامان جمع کر رہے ہیں ہم کیوں نہ ان کی معاملت کریں۔ تو یہ نیک نیتی تھی کہ بیچارے اکیلے جمع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو امیر تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جب حضرت نے منع فرمایا تو بس کھڑے رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ منع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ دشمن پلٹ کر نہ آ جائے، اب دشمن کے آنے کا امکان نہیں، تو اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ بھائیوں کی مدد کر لیں۔ تو اس پہ 11 آدمی رہ گئے، باقی 39 آدمی نیچے اترے، مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو گھوڑے سوار دستوں کے سالار تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان اس کے بہت بعد لائے، 3 سال کے بعد ایمان لائے۔ تو انہوں نے کیونکہ جرنیلی ذہن تھا تو انہوں نے پیچھے نظر ڈالی، درہ خالی دیکھا، تو 300 سواروں کو لے کر وہ پیچھے سے پلٹ کر آئے، درے کے اندر سے داخل ہوئے۔ جب درے کے اندر سے داخل ہوئے تو مسلمانوں کے پیچھے سے فوج آ گئی۔ اب جب پیچھے فوج آئی تو جو سامنے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے کفار، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی پیچھے پہنچ گئے، وہ پلٹ کے آ گئے، تو مسلمان آگے پیچھے گھیرے میں آ گئے، جس کی وجہ سے یہاں شہادتیں ہوئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک نکلا، اور 70 حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو حضرت کے ہم شکل تھے، حضرت کے ہم زلف بھی تھے، ان کی شہادت ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ بات ان کی وجہ سے بات مشہور ہو گئی کہ نبی السلام کی شہادت ہو گئی۔ جب حضرت کی شہادت ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضرت کی محبت رکھنے والے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو یہ بات آگے آ رہی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلجوئی فرمائی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ ایک بات تو فرمائی کہ تم غزوہ بدر میں ان کو نقصان پہنچا چکے تھے، اگر غزوہ احد میں تمہیں نقصان پہنچا تو پریشان کیوں؟ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ ایام ہیں جن کو ہم پھیرتے ہیں، کبھی ہم کافروں کو کامیاب کرتے ہیں، کبھی ایمان والوں کو کامیاب کرتے ہیں۔ اگر کافروں کو کامیابی نہ ہو تو تمہیں شہادت کب نصیب ہوتی؟ تو یہ تمہیں شہادت کا اعزاز ہم نے دینا تھا، اس وجہ سے حالات کو پلٹا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرما دی کہ اگر ایمان والوں کو شکست نہ ہو تو نکھار کیسے پیدا ہوگا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ کافر ہیں۔ اس لیے کہ اگر ایمان والوں کو کامیابی ہوتی رہے تو موقع پرست لوگ بھی ایمان والوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے یہ واقعہ بتلایا کہ یہاں امیر المومنین کے دست راست تشریف لائے، جس میں عمارت اسلامیہ تھی، مجھے اطلاع دی صبح، یہاں بیان فرمایا انہوں نے، بیان فرما کے فارغ ہوئے، اوپر بیان تھا، میں نیچے اترا تو ملتان کے بڑے بڑے حضرات، مل مالک، دیگر حضرات نیچے کھڑے ہوئے، جب مصافحہ کیا مجھ سے کہ حضرت ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے، کہ حضرت 5 منٹ کے لیے ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، چائے ہمارے ہاں نوش کر لیں، کھانا آج ہمارے ہاں ہو جائے، یہ ہو جائے وہ۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کر لیں۔ انہوں نے آتے ہی مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے بیچنا نہیں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ بیچنا نہیں۔ میں نے کہا شاید کیونکہ میں سرکاری ملازم ہوں، ان کے ذہن میں یہ بات ہو سرکاری ملازم ایسے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی اور فیصلہ کر لیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مطلب نہیں سمجھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے کہیں کھانے، چائے، بسکٹ، فروٹ کے لیے نہیں جانا۔ یہاں بار ایسوسیشن سے خطاب تھا، وکلاء سے خطاب تھا، تاجروں سے خطاب تھا، اور علماء سے خطاب تھا۔ تو فرمانے لگے کہ بس میں نے وہاں جانا ہے، کھانے پینے کا انتظام کہیں نہیں ہوگا، جو آپ اپنے گھر میں کھائیں گے میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا، تو لہٰذا یہ تکلفات میں نہ پڑنا، دعوتیں قبول نہ کرنا۔ تو میں نے کہا انہوں نے مجھے منع کر دیا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ حالات بدل گئے،
امریکہ نے اپنے اتحادیوں سمیت حملہ کیا، حالات بدل گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان سے میرا آمنا سامنا ہوا کسی مسئلے کسی مقام پر، میں سفر میں تھا تو بات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا حضرت کس حالت میں ہے؟ فرمانے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے نکھار پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو 5 منٹ کی آرزو رکھتے تھے، جب ہمیں ضرورت پڑی ہم نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں کہ آپ کون ہیں، تو اللہ نے نکھار پیدا کر دیا۔ انشاءاللہ اب کامیابی یقینی ہے کہ اب جو لوگ اس میدان میں ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جو نکھرے ہوئے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر ہم کفار کو کامیابی نہ دیں تو نکھار کیسے پیدا ہوگا؟ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہی آزمائشیں ہیں کہ جس سے انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور صفحہ نمبر 94 پہ یہ رکوع نمبر 15 ہے، وما محمد الا رسول، اس میں وہ بات میں اپنی مکمل کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انسان ہیں، اور ان پہ موت کی کیفیت میں طاری ہونا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر پھیلی تو بہت سے ہزار صحابہ کے ساتھ میدان چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں، 70 سال کی عمر تھی۔ غزوہ بدر میں کہیں سفر میں تھے، شریک نہیں ہوئے، تو یہاں بڑے اشتیاق سے جہاد میں شریک تھے۔ یہ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، سستا رہے تھے، تو ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ سعد خیریت ہے کہ دوڑ رہے ہو؟ سعد نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت ہو گئی، محبوب نہیں رہا، تو اب لڑیں تو کس کے لیے لڑیں؟ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے لیے لڑو جس کے لیے محبوب نے قربانی دی ہے، وہ ہے اللہ، کہ نبی علیہ السلام کو شہادت ہوئی ہے، اللہ کو شہادت تو نہیں ہوئی، اللہ تو زندہ ہے، تو لہذا لڑو تو اللہ کے لیے لڑو جس کے نبی السلام نے جان قربان کی ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس مقام سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، تعاقب کیا اس حالت کے اندر، اور ان کی شہادت ہوئی ہے، 80 کے قریب ان کے جسم پر زخم تھے کہ شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی ہمشیرہ نے ان کے جسم اطہر کو پہچانا ہے، بچپن کی کوئی نشانی تھی، اس نشانی کی بنیاد پر۔ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہوئے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ وہ ہے کہ جس پہ موت نہیں۔ اللہ نے ان الفاظ کو پسند فرمایا، قرآن آیت کی شکل میں نازل فرما دیا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے رسول بھی دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، چاہے طبی وفات میں جائیں، چاہے نبی علیہ السلام شہید ہو کر جائیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس کو موت نہیں، تو لڑنا ہے تو اللہ کے لیے لڑو۔ تو اللہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اس کو وہ عطا فرماتے ہیں، اور جو دنیا پرستی اختیار کرے ہم اس کو دنیا پرستی کی بنیاد پر دنیا ہی کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو مخالف سے دبتے نہیں، کمزور نہیں ہوتے، تو اللہ ایسے استقامت والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، کہ اے ہمارے رب تو بخشش فرما ہماری، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا، ہماری زیادتی کو، فی امرنا، دین کے بارے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما، وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، مضبوط کر دے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اے اللہ کہ ہمیں میدان میں ناکام نہ فرما، وانصرنا، تو مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو دنیا کی عزت بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کا اجر بھی ان کو عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان تو یہ سماعت فرمانے کہ ہر منگل کو یہاں اہتمام کیا گیا ہے خواتین کے لیے صبح 10 بجے کوئی نہ کوئی عالمہ بیان فرمائیں گے۔ صبح بھی جو عالمہ تشریف لا رہی ہیں الحمدللہ بہت معتبر اور مستند عالمہ ہیں،
صبح 10 بجے انشاءاللہ بیان کے لیے تشریف لائیں گے، تو آپ حضرات اپنی خواتین کو جو متوجہ فرما دیں گے۔ 10 سے 12 کا پروگرام ہوگا، تو یہ کل منگل ہے تو کل یہ پروگرام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ اس دفعہ پروگرام جو ہیں حضرات بزرگوں، مہمانوں، علماء کے الحمدللہ کافی ہیں۔ بدھ سے لے کر 17 تاریخ تک یہ پروگرام مسلسل چلیں گے، تو لہذا پہلا بیان جو یہ اتوار کو ہونا تھا یہ انشاءاللہ بدھ کو ہوگا نماز تراویح کے بعد۔ تو آپ کوشش فرمائیں گے کہ جیسے نماز تراویح سے فارغ ہوں تو فوراً تشریف لائیں، اپنے حلقہ احباب کو بھی متوجہ کریں، تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ اعلانات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ تو یہ 17 تاریخ تک انشاءاللہ امید ہے کہ تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام ہوں گے، اور اس کے بعد بھی 2-3 حضرات جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ کل منگل صبح 10 بجے خواتین کا پروگرام، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدھ پرسوں رات کو جو ہے انشاءاللہ مہمان عالم تشریف لائیں گے، تو آپ اپنے حلقے احباب کو متوجہ فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم ربنا تقبلنا کما تقبلت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ اللہ